السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ان کنتم جنبا فاطہروا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت کل شعرۃ جنابۃ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سامعین گرامی، قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان کنتم جنبا فاطہروا، اگر تم حالت جنابت میں ہو فاطہروا تو خوب طہارت حاصل کر لیا کرو، اچھی طرح سے اہتمام کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ بہترین کر کے طہارت حاصل کر لیا کرو حالت جنابت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت پائی جاتی ہے، اور جنابت اور عدم طہارت اور نجاست کی کیفیت کو انسان کے لیے قرآن و سنت کی اصطلاح میں حدث کہا جاتا ہے، اور حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر حالت جنابت کو کہا جاتا ہے جس میں طہارت غسل کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، اور اگر غسل نہ کیا جائے تو پھر طہارت حاصل نہیں کی جاتی، اور غسل میں بھی حدث اکبر میں بھی انتہائی مبالغے کے ساتھ، انتہائی اہتمام کے ساتھ، انتہائی کوشش کے ساتھ طہارت حاصل کی جائے، اس طور پر کہ کوئی ایک بال بھی جسم کا خشک نہ رہے۔ اگر کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو فرمایا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا اگر ایک بال بھی جسم میں خشک رہ گیا حدث اکبر کی صورت میں، تو پھر اس صورت میں جو طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، بندہ ہمیشہ کے لیے نجس اور ناپاک رہے گا، نہ نماز، نہ اس کی تلاوت، نہ مسجد میں داخلہ، سب ممنوع اور حرام ہیں۔ اور دوسری حدث اصغر جو ہے وہ بے وضو ہونے کی کیفیت کو کہا جاتا ہے، جس میں غسل برقرار رہتا ہے، لیکن وہ انسان جو وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہوتا کہ ایسی طہارت جس سے نماز پڑھی جا سکے، جس سے قرآن پاک کو چھوا جا سکے اور قرآن پاک کو ہاتھوں میں لے کر تلاوت کی جا سکے، تو اس لیے ایسی کیفیت کو جو ہے وہ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور وضو کے ساتھ طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور اس میں ایک بال کے خشک ہونے کی جو صورتحال ہے وہ تو معاف ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں جب اہتمام کے ساتھ وضو کیا اور کوئی جگہ باقی خشک رہ گئی، لیکن اس میں بھی خشک چھوڑنا نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے جو غسل ہے، پھر اس کے بعد جو وہ وضو ہے، ان غسل اور وضو کی حالت اور کیفیت میں سب سے پہلے جو استنجا ہوتا ہے بنیادی چیز، اور استنجا ہے تو استنجے کے مسائل جو ہے وہ آگے بیان کیے جائیں گے، اور پھر وضو ہے، پھر غسل ہے، پھر اس کے بعد نمازیں وغیرہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔